السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عمر فاروق۔ آج ہم اپنا نیو ٹاپک لے کر آئے ہیں، واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے کسی چیز کو تسلیم کر لینا، کسی چیز کو نہیں بلکہ اللہ کے ان احکاموں کو تسلیم کرنا جن احکام کو اللہ رب العزت نے انسان پر لاگو کیا ہے اور انسان کو اس احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے انسان، دنیا میں نے تجھے بھیجا تو تو میری بندگی کر کر آئے گا تو کامیاب ہے، اور اگر تو میری بندگی کر کر نہیں آئے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، اللہ رب العزت نے اسلام لوگوں کے اوپر اس لیے نافذ کیا تاکہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوق میں انسان کو ایک اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اور وہ مقام اشرف المخلوقات کا جو مقام عطا کیا ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان ہی کو عطا کیا، نہ کہ کسی اور مخلوق کو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب اس کو اشرف المخلوقات عطا کیا کا لقب عطا کیا تو اشرف المخلوقات کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے احکام نازل کیے تاکہ اللہ رب العزت تمام مخلوقوں میں اس کی پہچان الگ بنا سکے، اور الگ بنانا اور الگ دکھانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس پر اسلام کو نافذ کیا۔ اور اسلام کی اللہ رب العزت نے ایک حد مقرر کی ہے، اور اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ اسلام اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان پر زبردستی لاگو نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے احکام جاری کر کر یہ بتا دیا کہ لوگو، تم اگر اسلام پر اور میری جاری کردہ ہدایت پر عمل کرو گے اور میرے احکاموں کو اپناؤ گے تو تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، جو انسان اسلام سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، زمانے کی قسم کھا کر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وہ خسارے میں ہے، وہ کامیابی میں نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اسلام کا جو قانون دیا، اسلام کے جو حکم دیے، اور اسلام کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے انسان کو آگاہ کیا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زبردستی کوئی چیز لاگو نہیں کی، یا اس کے اوپر کوئی زبردستی چیز نہیں ڈال دی تاکہ یہ پریشانی نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت کسی پر زبردستی کوئی جبر نہیں کرتا۔ اللہ رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس اسلام کے اندر بھی ایک چیز عطا کی ہے، اور پھر کیا اللہ رب العزت نے اس کے احکام کس خوبصورتی سے انسان کو عطا کیے ہیں، وہ کیا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کے لیے 5 بنیادی فرائضوں کو فرض جو عطا کیے ہیں، وہ اسلام کی بنیادی ہیں، بنیاد ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس میں کلمے کو انسانوں پر حکم فرض کیا۔ کلمے کا فرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو ساری چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ماننا۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا یہ پہلا فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ ایسا فرض ہے، اسلام کا پہلا فرض، یہ پہلی بنیاد ایسی ہے کہ اس میں ہر انسان پر اللہ رب العزت نے یہ حکم لاگو کیا ہے کہ یہ انسان، ہر انسان اس کو آسانی سے ادا کر سکتا ہے، خواہ وہ عربی ہو، عجمی ہو، خواہ وہ اکیلا ہو یا مجمع میں ہو، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے وہ مجبور ہو یا لاچار ہو، یا وہ اعتدال میں ہو، یا پھر وہ امیر ہو، تو کسی بھی طریقے سے وہ اس چیز کو آسانی سے ادا کر سکتا ہے، کیونکہ کلمہ کوئی چیز ادا کرنے کا یہ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ کلمہ تو انسان اپنے دل سے اور اپنی زبان سے صدقے دل سے اللہ رب العزت کا اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کا نام کلمہ ہے۔ اور کلمہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ لا مانے کچھ بھی نہیں، یعنی انسان کے سامنے جتنی چیز نظر آ رہی ہیں وہ مسبب الاسباب نہیں ہے۔
اسباب کی جو طریقہ ہے وہ ہے اللہ کی ذات ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر وہ ساری کی ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق مجھے نفع دے سکتی ہیں اور اللہ رب العزت کے مطابق ہی مجھے نقصان سے بچا سکتی ہیں، یہ ایمان لانے کے لیے اللہ رب العزت نے کلمہ جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ اور کیوں بتایا کہ لا مانے کیا ہے؟ لا مانے کچھ بھی نہیں، یعنی صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی چیز بھی انسان کو نفع و نقصان نہیں دے سکتی۔ کیوں نہیں دے سکتی؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہم سب سے زیادہ عظیم جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات کو ہم سب سے زیادہ اپنا خالق مانتے ہیں، اپنا مالک مانتے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ چیزیں ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والی چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ اللہ رب العزت نے اس کا پہلی بنیاد کلمہ طیبہ سے اس لیے دی تاکہ انسان ساری چیزوں سے یقین ہٹا کر ایک اللہ پہ یقین کرنے والا بن جائے اور اللہ کی ذات کو اپنا رب، خالق اور مالک ماننے والا بن جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جب انسان اس چیز سے، کلمہ طیبہ کی عظیم نعمت سے مزین ہو جاتا ہے اور کلمہ طیبہ پر اس کا یقین آ جاتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا اچھا یقین جڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پر حکم نازل کیا۔ تو دوسرا کیا حکم نازل کیا؟ وہ نماز کو حکم نازل کیا، اور نماز کے لیے اللہ رب العزت نے ہر بالغ مرد عورت پر فرض کی ہے نماز، اور نماز کے لیے اللہ رب العزت نے سیکنڈ جو ہمارا اللہ رب العزت نے جو دوسرا ہمیں جو بنیاد عطا کی ہے اور جو دوسرا حصہ عطا کیا ہے، جو دوسرا حکم دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز کا ہے۔ اور نماز اللہ رب العزت نے یوں فرض کی کہ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے رعایت رکھی ہے تاکہ کسی پر زبردستی نہ ہو، بیمار کو کس طرح ادا کرنی ہے اور مسافر کے لیے کیا رعایت ہے، اور جو لوگ زیادہ مصروفیات میں مصروف ہیں ان کے لیے کیا اللہ رب العزت نے حکم دیے ہیں، یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر لوگوں تک یہ بتا دیا کہ میرے جو حکم کردہ، نازل کردہ حکم ہے اس کو کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کو کس طرح اپنانا ہے، اس کو اپنی زندگی میں کس طرح لانا ہے۔ اور پھر نماز کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کسی پر جبر نہیں کیا۔ کتنے رحیم اور کریم ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ نماز کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کو رعایت دی، اور پھر اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسا رستہ نکالا کہ ہر ایک کے اوپر یہ جبر نہ ہو، اور پھر اللہ رب العزت نے ہر لوگوں کے لیے اس کے اندر رعایت رکھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نماز کے بعد تیسرا حکم روزے کا دیا۔ روزے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کتنے رحیم اور کریم ذات ہے، کن لوگوں پر فرض ہے، کن پر نہیں فرض ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے سارا قرآن پاک میں بیان کروا دیا، اور پھر اپنے انبیاء علیہ السلام کو بتایا کہ کس طرح روزہ رکھنا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے امتیوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ روزے کا طریقہ کیا ہے، اس کو رکھنے کا ٹائم کیا ہے، اس کو کھولنے کا ٹائم کیا ہے، اس میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن چیزوں سے نہیں بچنا چاہیے۔ بالکل نماز میں بھی اسی طرح نماز کس طرح ادا ہو، نماز کا حکم تو اللہ رب العزت نے دیا کہ صلاۃ کو ادا کرو، لیکن ادا کرنے کا طریقہ بھی ہو۔ تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی کلمہ طیبہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہو اور نماز میں بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہو، کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقوں کو لے کر چلیں گے تو ہم اللہ تک پہنچ پائیں گے۔ اگر نبی کو بیچ میں سے ہٹا دیا تو ہم اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا وہ طریقہ بتانے کے لیے بھیجا کہ کس طریقے سے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور نماز کے اندر پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے انسان غسل سے پاک ہو، اور پھر اس کے بعد وضو کر کے پاک ہو، اور پھر کیا نام ہے جا کر نماز ادا کرے۔ نماز میں کس طرح نماز ادا کرنی ہے بھائی، کس طرح قیام کرنا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، اور کس طرح تلاوت کرنی ہے، اور کتنی تلاوت کرنی ہے، اور پھر کیسے سجدہ کرنا ہے، اور کیسے پھر تشہد میں بیٹھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، یہ سارا کا سارا طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا۔ اور کتنا حسین طریقہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ کس طرح ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ اور پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ،
پھر حج کن لوگوں پر فرض ہے اور کن پر نہیں فرض ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کو بتا دی کہ تاکہ انسان کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو، انسان اچھے طریقے سے اس کو ادا کرنے والا بن جائے۔ تو بھائی آج تک کی ہماری ویڈیو تھی، اسلام کے بارے میں ہمیں آپ کو بتا دیا۔ جن ساتھیوں کو اب تک کوئی سوال ذہن میں آ رہے ہیں اور جو کچھ سوال پوچھنے ہیں وہ ہمارے کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح آپ کو اسلام کے بارے میں نیو اپڈیٹ دیتے رہیں گے اور اسلام کے احکام کے بارے میں بتاتے رہیں گے، اور اپنے کمنٹ میں اظہار کریں ہماری اگلی ویڈیو کون سی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کا دوست حافظ عمر فاروق، السلام۔